ثاقب بشیر صاحب، ایک تو یہ جو موروثی سیاست ہے اس کے حوالے سے اب پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما یہ بیانات اب دے رہے ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، عمران خان صاحب تو کبھی اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے، بشرا بی بی تو صرف وہ پیغام رسانی کے لیے آئی ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں ڈر لگ گیا ہے کہ اگر وہ لیڈ کرتی ہیں تو ان کی سیاسی حیثیت کم ہوگی۔ کیا ایسا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ احتجاج اگر وہ کر رہے ہیں تو حکومت کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ موروثی سیاست کا آغاز ہے، یہ بالکل بھی میری نظر میں تو درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو عمران خان صاحب ہیں وہ 15 ماہ سے جیل میں ہیں۔ اب ان کی جو بہن ہے وہ اگر باہر نہیں نکلے گی تو کون نکلے گا؟ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہوں گی تو کون ہوگا؟ تو ان کا اگر پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ماضی کی طرف دیکھا جائے، جب عمران خان موجود تھے یا عمران خان صاحب 5 اگست کو جب گرفتار ہوئے آنورڈ جتنی بھی چیزیں چلتی رہی، وہاں کہیں پہ بھی وہ ایکٹیو نظر نہیں آئی۔ اب ایک ایکسٹریم پوزیشن وہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اب جو 25 اکتوبر کے بعد جو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چیزیں ان کو جو ہے وہ میرٹ پر یا اس قسم کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے یا اس قسم کی سچویشن ہو جائے گی، اور وہ اب جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ کئی بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ میری نظر میں اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ قیادت کا فقدان ہے، وہ فقدان والی بات تو 8 فروری سے یا اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے کی بنسبت ہو سکتا ہے حالات اب بہتر ہوں۔ فقدان کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی ہونا ہے۔ 24 نومبر کے لیے وہ بھرپور بہترین تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ کچھ لوگوں سے بات کر کے تو وہاں پہ خیبر پختونخوا میں یہ شیر افضل مروت کو نہیں بلایا یا کسی اور کو بلایا اور کسی کو نہیں بلایا۔ یہ پارٹیز میں چھوٹی موٹی چیزیں جو وہ چلتی رہتی ہیں۔ 24 نومبر کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا وہ اپنے کسی ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہدف تو 26ویں آئینی ترمیم ہے، واپس لیں نہیں ہوگی۔ مینڈیٹ تو کہاں ملتا ہے؟ مینڈیٹ انہوں نے دینا ہے تو انہوں نے پھر جیلوں میں جانا ہے۔ تیسرا کہ جو ٹرائل جن کے ابھی چل رہے ہیں اور وہ جیلوں میں ان کو رہا کر دیں، یہ حکومت کر سکتی ہے تھوڑے پیمانے پر، لیکن یہ بھی مجھے نہیں لگتا کریں گے۔ ہوگا کیا؟ ہو یہ سکتا ہے کہ ایک پریشر بلٹ ہو سکتا ہے، پریشر اس لحاظ سے کہ ان کے کیسز جس طرح ابھی ریسنٹلی بھی جسٹس یحییٰ افریدی تھے، صرف ایک منٹ، جیسے یحییٰ افریدی انہوں نے بڑا جو ATC ججز کو کہا کہ آپ میرٹ پر فیصلے کر دیں۔ میرٹ پر فیصلے بھی ہو جائیں تو میرا خیال ہے آج لاہور سے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ آیا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ یہ جو پریشر بلٹ ہوگا ہو سکتا ہے اس میں وہ بھی فکس ہو جائے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہے، 2 سال کے معاملات لکھے ہیں، ان میں یہی ان کے سارے گریونس ہے، کس طرح فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹیک اپ ہو جائے۔ تو یہ اس پریشر کا یہی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ان کو پورا تو پیکج نہیں ملے گا۔ عمران خان صاحب نے امریکہ کے خلاف اپنا ایک پورا بیانیہ بنایا تھا، اور پھر ہمارے کہا گیا کہ جو سفارتی تعلقات تھے وہ بھی کچھ حد تک شاید متاثر ہوئے، خاص طور پر موجودہ حکومت تو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو پھر جس ملک سے سفارتی تعلقات میں ہلکی سی جو ہے وہ پاز ہو گئے ہوں، رک گئے ہوں کسی ایک شخص کی وجہ سے، اس کو کیا فائدہ دے سکتا ہے وہ ملک؟ اس میں بنیادی طور پر تو یہ جو خطوط کی بات ہو رہی ہے، یہ فروری سے بھی جب الیکشنز ہوئے تھے تب بھی کچھ خطوط اس طرح کے سامنے آتے رہے ہیں، پھر گزشتہ ماہ بھی، اب بھی قرارداد بھی جو ہے منظور ہوئی ہے۔ لیکن جو آپ بات PTI کے بیانیے کے کہہ رہے ہیں، یقینی طور پر ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ تھا، وہ اپریل 2022 جب وہ باہر نکلے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی آئی تحریک، تو انہوں نے پورا بیانیہ بنایا، پبلک میں گئے، اور امریکہ کو للکارنا جو ہے وہ ان کے بیانیے کا مین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ تو اب کی بار کیوں ایسا ہو رہا ہے اور کیوں یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں؟ بظاہر جو نظر آتا ہے، اب وہ جو خطوط ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو یہی وہ مطالبات ہیں جو PTI یہاں پہ کر رہی ہے، وہ مطلب ان چیزوں کو اٹھا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں تو ان کی پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں یہی ہے، یہی چیزیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب صرف اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے جو خطوط آ رہے ہیں ان کا اثر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا مداخلت وہ کر سکتے ہیں۔ مداخلت تو ڈیفینیٹلی دوسرے ملک انٹرنل جو معاملات ہیں ان میں وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اثر کی جہاں تک بات ہے، اگر یہ بالکل ایک سیکوینس کے ساتھ جس طرح چل رہا ہے، انٹرنیشنلی آ رہی ہیں، شروع میں اس قسم کے خطوط نہیں تھے، یا اس قسم کے جو انٹرنیشنل جو پریشر اس کو کہیں، یا کوئی انڈیویجول بھی اگر کوئی بات کر رہے تھے تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ 8 فروری کے بعد ہم نے یہ پیٹرن دیکھا ہے کہ 8 فروری کے بعد اس قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں انٹرنیشنلی۔ ابھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو برطانوی وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسی طرح کا کوئی چل رہا ہے۔ تو وہ یہ
یہ کلیکٹیو ایک پریشر جو ہے وہ حکومت پاکستان پر بلٹ ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنل معاملات میں پھر ان کو آنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح پھر اگر خطوط کو آپ نے دیکھنا ہے تو خود وہ تو جو جس طرح مطلب باقی رپورٹس ہیں، وہ جو مقبوضہ کشمیر یا باقی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہے وہ غزہ میں ہو رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ان کو بھی اسی طرح ہی مطلب وہ ایڈریس ہونا چاہیے۔ انٹرنل معاملہ ہے، حکومت پاکستان کو خود یہ دیکھنا چاہیے، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انٹرنلی جتنی بھی پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وکٹم جو ہے کسی خاص پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی امیدیں نہیں ہونی چاہیے وہاں سے، جو کچھ ہونا ہے پاکستان کے اندر ہی ہونا ہے۔ نہیں، ان کو تو امیدیں ہیں، نہیں ان کو امیدیں ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اب جو سیٹ اپ یہاں پہ ابھی بنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو اب ان کی امیدیں انٹرنلی تو بہت کام ہوئی ہیں، اب ایکسٹرنلی ان کی امیدیں ہیں کہ ٹرمپ کی کال آئے گی یا کوئی اس قسم کے لیٹر۔ اب یہ جو لیٹرز لکھے جا رہے ہیں یہ اہمیت نہیں، مطلب یہ تو پوری لابنگ کے ذریعے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جو جس طرح ابھی نجم ثاقب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ووٹ بینک ہے وہ سارا نواز شریف کا ہے، لیکن اگر وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ اس وقت نہیں کریں گے کہ جب ان کی حکومت ہے اور وہ نظر نہیں آئیں گے کسی بھی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو کل جب الیکشن ہوں گے اور اس کے اندر وہ کمپین لے کر جائیں گے تو جو ووٹ نواز شریف کا ہے اس کو شہباز شریف صاحب کیسے منا پائیں گے؟ تو نواز شریف صاحب اس بات کو کیوں مد نظر نہیں رکھے ہوئے؟ ایک تو بات میرا خیال میں ہمیں جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو جب 2013 میں وہ آئے، منتخب وزیر اعظم تھے، اور جو عدالت عظمیٰ نے ان کو گھر بھیجا، جس بنیاد پہ گھر بھیجا وہ غلط تھا۔ وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو، اور جو ابھی 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، یہ اس کا بڑا لنک ہے آپس میں کہ جو عدلیہ ماضی میں جس طرح انہوں نے بھی جو ایگزیکٹو کے اختیارات یا پارلیمان کے اس طرح وزیر اعظموں کو گھر بھیجنا یا ان کو کنٹیمپٹ میں بلانا یا اس طرح، تو یہ چیزیں یہ فیکٹر ہے جو میرا خیال میں نواز شریف صاحب ابھی تک نہیں بلا پا رہے کہ 2014 سے جو دھرنا تھا اس کے بعد سے لے کر ایک پورا بیانیہ میڈیا پہ بھی ہر جگہ پہ جو ہے بنایا جا رہا تھا ان کے اگینسٹ، اور ان کو پھر گھر بھیجا گیا۔ پھر 2018 میں عمران خان صاحب آ گئے، لیکن جو 2020-21 سے پہلے کا جو سارا گزرا ہے وقت وہ تو الگ ہے، لیکن 2022 میں جو نواز شریف صاحب ہے وہ جب واپس آ رہے تھے، یقینی طور پر 2019 میں انہوں نے جو بیانیہ دیا ووٹ کو عزت دو، وہ بیانیہ بہت پاپولر تھا، اور ہمارے ہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ اپریل 2022 میں یا مارچ 2022 میں جب عمران خان صاحب 3.5 سال حکومت کر چکے تھے تو یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ عوام میں پاپولر نہیں ہے۔ ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ رہے تھے، عملی طور پر مختلف جگہوں پارٹیز میں وہ جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے اگر الیکشن میں جانا ہے تو کیسے الیکشن میں جائیں گے، ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، وہ پاپولر نہیں تھے وہ جو عوام میں۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، جس طرح 2019-20 میں نواز شریف صاحب نے بیانیہ بنایا اور وہ بہت پاپولر بیانیہ تھا، لیکن انہوں نے اس بیانیہ کو چھوڑا، پھر عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ اور یہ سارا بیانیہ بنا کے عوام کو اپنی طرف راغب کر لیا۔ اب پچھلے 2 سال میں ان کی حکومت ہے، نواز شریف صاحب کی شریف فیملی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ اب اس دوران جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پارلیمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی کس طرح وائلیشنز ہو رہی ہیں، ماضی میں جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس سے کوئی 50 گنا انہوں نے بڑھ کر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز کر کے ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ مطلب جو پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں ہوا اب اس کی جو ہے وہ ڈبل ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے۔ ایک سوال ان سے ہوا کہ جو جمہوری روایات ہیں یا ان کو جو پارلیمان کا جو تھا اس کا، تو اس کو وہ اس پہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں، سارے کے عمران خان ذمہ دار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپریل 2022 سے لے کر آج تک 2.5 سال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کی حکومت ہے، ذمہ دار پھر جو ہے وہ کم سے کم وہ ذمہ داری تو لینا۔ تو نواز شریف صاحب بیانیہ نہیں بنا پا رہے، آج بھی بیانیہ نہیں بنا رہے، وہ وہاں سے چلے تھے لنڈن سے، پروٹوکول کے ساتھ آئے اترے،
کیسز ختم کرائے تو ان کا وہ بیانیہ Right. چھوڑا تو پبلک میں وہ پبلک یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر وہ گئے اپنا الیکشن میں نواز کو ووٹ دو, الیکشن سے پہلے اشتہارات آگے, سارا کچھ تھا, لیکن وہ بیانیہ نہیں تھا, عوام میں پاپولر نہیں تھے, تو وہ جو ہے وہ ان کو وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بن سکے, اس طرح میجورٹی نہیں مل سکی. اور آخری بات یہ ہے کہ ان کی مسلم لیگ نون کی اب سچویشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, مریم نواز اور شہباز شریف جو مین 3 پلر ہیں, تینوں جو ہے وہ فارم 47 کے ان پر ایلیگیشنز ہیں اور ان کے کیسز جو ہے وہ ٹریبیونلز میں پڑے ہوئے ہیں. ایک تلوار لٹک رہی ہے, تو اس لٹکتی تلوار کے ساتھ ہر چیز کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ پر جس طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی. ابھی جو لیجسلیشن اینٹی ٹیررزم کورٹس کے حوالے سے ان کا جو دائرہ اختیار بڑھانے, جو سیکورٹی اداروں کا جو دائرہ اختیار بڑھانے کی بات ہو رہی تھی, تو یہ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں. ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پچھلے 4 دہائیوں سے وہ ہیں اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو تو زیادہ بہتر انداز میں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا, جو نہیں کر پا رہے.